الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں حجاج کرام حج کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ جمعے میں بیت اللہ شریف کے متعلق چند باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئی، آج میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ چند باتیں کچھ حج کے متعلق ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ ہمارے اور آپ کے ایمان میں تر و تازگی مل جائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا لوگوں کے اوپر فرض ہے، ان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ان لوگوں پر جو وہاں پہنچنے تک استطاعت رکھتا ہو۔ گویا جس آدمی کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے آ سکے، حج کر سکے، ان لوگوں کے اوپر زندگی میں ایک بار حج فرض قرار دیا ہے۔ اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ صاحب ایمان ہونا ان میں سے ضروری ہے۔ غیر ایمان والوں کے پاس، غیر ایمان والوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ حج یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں سے، 5 ارکان میں سے ایک 5واں رکن ہے۔ پہلے نمبر پر ہے کلمہ طیبہ، دوسرے میں ہے نماز، تیسرے میں ہے روزہ، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ اور 5ویں نمبر پر حج ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے یہ حج ہے۔ ارکان 5 ہے، ان میں سے 5واں رکن ہے، اور ہر صاحب ایمان جو وہاں پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہے، جو حج کر سکتا ہو، اور وہ انسان، وہ صاحب ایمان اگر حج نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنے خطرناک یہ وعیدیں یہ بات آئی ہے۔ یہود جو مذہب اسلام کے خلاف، میرے اور آپ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کے خلاف ہے، اور نصارہ بھی ان کے خلاف ہے، جس شخص کی تسبیح، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح دی ہے کہ اگر ایک صاحب ایمان، صاحب استطاعت ہے،
وہ حج کر سکتا ہے، اور اگر وہ حج نہ کرے دنیا سے چلا جائے تو ممکن ہو کہ ہو سکتا ہے وہ یہودی یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وعیدیں ہیں اور اس صاحب ایمان کے لیے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ حج نہ کرے۔ ان کے چند شرائط ہیں۔ ایک ہے صاحب ایمان ہونا، غیر ایمان والوں پر حج فرض نہیں ہے۔ صاحب ایمان ہونا، صاحب ایمان والوں پر ہی حج فرض ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، نابالغ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ نابالغ بچہ ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا، بالغ ہونا چاہیے۔ تیسرے میں ہے عقل مند ہونا، یعنی عقل والا ہونا، یہ پاگل اور جنون اور دیوانہ نہ ہونا، کیونکہ پاگل انسانوں پر جو پاگل ہو جاتا ہے، جو اپنے دماغ کو کھو بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے۔ غلام نہ آزاد ہونا، غلام نہیں ہونا۔ اگر کسی کا غلام ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، تو گویا کہ حج فرض ہے ہر وہ صاحب ایمان کے اوپر جو ان شرائط سے باہر ہے، اور جن کو جو وہاں تک پہنچنے کا سبیل رکھتا ہو، اس کے اندر اتنی زندگی میں اتنے مال اور پیسہ ہو یا زمین و جائیداد ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے لوگوں نے یہ ایک ذہن بنا لیا ہے اتنا پیسہ ہی ہونا ضروری ہے تب ہم پر حج فرض ہوگا۔ میرے دوست ایسا نہیں۔ اگر کسی صاحب ایمان کے پاس اتنا نقد رقم نہیں ہے، کسی صاحب ایمان کے پاس اتنا سونا چاندی نہیں ہے، کسی صاحب ایمان کے پاس اس نے طرح کے کاروبار یا جس پر حج فرض لائے وہ چیزیں نہیں ہے، لیکن اگر اس صاحب ایمان کے پاس زمین و جائیداد ہے، اتنی زمین و جائیداد ہے جس کے ایک ٹکڑا کو فروخت کر دینے سے اس کے سال گزرنے پر جو خرچ ہے اس ضروریات میں سے، اس کی ضروریات زندگی میں سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو اس صاحب ایمان پر بھی حج فرض ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے بہت سے انسان ہیں جس پر حج فرض ہے اور حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں حج کیا ہے، اور جس لوگ جو اللہ سے محبت کرنے والے، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اس کی دیان سے محبت کرنے والے مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعات کے اندر لکھتے ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مئی جون کا مہینہ، گرمی کی شدت ہو رہی تھی اور سورج ایسا لگ رہا تھا کہ سورج آگ پھینک رہا ہو۔ ایسے عالم میں، ایسے موقع پر جو پرندے بھی اپنے گھونسلوں کے اندر چھپ کر کے پڑے ہو، ایک بھی کوئی روح باہر میں نظر نہیں آ رہا تھا، ایسے گھڑی میں، ایسے موقع پر مجھے کسی کام کی وجہ سے باہر نکلنے کا موقع لگ گیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، دیکھتا چاہوں وہ ریتیلی زمین، وہ تپتی ہوئی ریت، وہ تپتی ہوئی سرزمین جو آگ ہی آگ پھینک رہا ہو۔ ایسے عالم میں جب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک نوجوان شخص ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان شخص ہے جو دونوں پاؤں سے معذور ہے، پیر دونوں نہیں ہے، اور سرین کی بل زمین پر چل رہا ہے، سرین کی بل زمین پر چل رہا ہے۔ میں ان کے قریب گیا، دعا سلام ہوئی، دعا سلام کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ نوجوان کرتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا یہ دھوپ کی شدت ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا اس کے چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا، جس طرح آگ سورج کی تپش سے، گرمی سے، حرارت سے اور پسینہ میں سرابور تھا اور چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا، اس طرح کی ان کی حالت ہو رہی تھی۔ میں دعا سلام کے بعد ان سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، جب شام کا وقت ہو جائے گا تب جو ہے آپ روانہ ہو جائیے گا۔ الغرض یہ وہ نوجوان عرض کرتا ہے اے مالک بن دینار، تمہارے دونوں پاؤں صحیح سلامت ہے، تم جلد ہی پیدل مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے، حج کے ایام مکمل کر لو گے، اور میرے تو پاؤں بھی نہیں ہے، میں تو سرین کے بل چل کر کے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے ایام
نکل جائے اور میں پہنچ نہ پاؤں۔ الغرض یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے یہاں تھوڑی دیر قیام کر لیجئے، میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دوں گا، آپ سواری سے حج کرنے کے لیے چلے جائیے گا۔ الغرض یہ وہ نوجوان غصے ہو جاتے ہیں، غصے کی نظر سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مالک بن دینار، میں تو تمہیں بہت ہی عقل مند سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اتنے عقل مند نہیں ہو جتنے میں سوچ رہا ہوں۔ الغرض یہ اے مالک بن دینار، جس کا مالک اس سے ناراض ہو، جس غلام سے جس کا مالک ناراض ہو، اس مالک کو منانے کے لیے، اس رب کو منانے کے لیے، اس آقا کو منانے کے لیے اس کے دربار میں کیا سواری سے جانا بہتر ہے یا عاجزی انکساری اور یا پیدل جانا بہتر ہے؟ بہرحال میں تو پیدل جاؤں گا کیونکہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میں اپنی رب کی منانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے رب کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اپنے اللہ کو منانے جا رہا ہوں، اس لیے میں پیدل ایسے ہی جاؤں گا۔ بہرحال مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے کہنے پر وہ نوجوان نہیں رکا اور حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفاق کا واقعہ اسی سال میرے لیے بھی حج کا موقع آیا تھا، میں حج کرنے کے لیے گیا، جب میں اور دیگر ارکان کو مکمل کر کے آ رہا تھا، گویا کہ قربانی کے میدان میں جا رہا تھا، اسی بیچ میں دیکھا ایک جگہ بھیڑ جمع ہے، اکٹھی ہے۔ میں نے تحقیق کیا آخر کیا بات ہے، لوگوں نے کہا ایک نوجوان شخص ہے جو یہ دعائیں مانگتا ہے، اس دعائی آہوزاری اور آہوبکا کے ساتھ دعائیں مانگ رہا ہے، جس دعا کو سننے کے لیے اتنے لوگ جو ہے اس کو گھیرے لگائے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں۔ الغرض یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہی نوجوان جو سرین کے بل چل چل کر کے یہاں دیکھا تھا اس جگہ پر آج یہاں پر موجود ہے اور یہ دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ آپ کی رحمتیں شامل حال ہوئی، میں نے طواف کیا آپ کی رحمتیں حال شامل ہوئی، میں نے جمرات کیے اور دیگر ارکان کیے، صفا مروہ کا چکر لگایا، یا اللہ قربانی کا وقت آ گیا ہے، اب یہ قربانی کی گھڑی ہے، لوگ صاحب استطاعت ہیں جو قربانی کے لیے جانور پیش کرتے ہیں کر سکتے ہیں، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے احرام کے کپڑے کے اور کچھ نہیں ہے، یا اللہ سبھی لوگ اپنی حیثیت کے مطابق جانوروں کی قربانی آپ کے نام پر پیش کر رہے ہیں، یا اللہ میں تو کچھ نہیں پیش کر سکتا، یا اللہ اس قربانی جانور کے بدلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ میری جان کے نذرانے کو قبول فرما۔ کتابوں کے اندر آتا ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نوجوان چیختا ہے، آواز لگاتا ہے، ایک چیخ مارتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو ایک وہ نوجوان جو اس کے پاؤں سے معذور ہے، جو چل نہیں سکتا ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ دعائے رسول کی حج کے لیے جا رہے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ آج کا صاحب ایمان جو اپنے آپ کو حب رسول کا دعویٰ کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے ہیں، صاحب حیثیت ہے، حج کر سکتا ہے، اتنا مال و دولت ہے اللہ نے دی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، لیکن وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ یاد رکھے جس وقت میں جس صاحب ایمان پر حج فرض ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اس انسان سے پوچھا جائے گا، بارگاہ رب العالمین میں کھڑا کیا جائے گا۔ آج انسان طرح طرح کی عذر پیش کر دیتا ہے کہ اگر اتنا رقم ہم حج کے لیے لگا دیں گے میرے بیٹے کے لیے کیا رہ جائے گا۔ یاد رکھیں یہ آل اولاد کبھی آپ کے کام آنے والے نہیں ہے، کبھی بھی آپ کے کام آنے والے نہیں ہے اور نہ آیا ہے۔ میرے دوستو ایک واقعات کے اندر لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں تھے، اس کے 3 لڑکے تھے، ہر بار ان کے بیٹا لوگ یہی پوچھتا تھا کہ بڑے اپنے ابو سے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یہی جملہ ہر بار استعمال کرتے تھے، یہی بار ہر بار ہر گھڑی ہر موقع پر ہر اولاد ہر بیٹا یہی کہتا تھا۔ الغرض یہ جب اس بڑے میاں کا انتقال کا وقت قریب آیا تو بڑے میاں نے کہا بیٹے ایک بات، ایک راز کی بات میں تمہیں فاش کر دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، ایک راز کی بات ہے۔ تینوں لڑکوں کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اب میری آخری وقت ہے، آخری گھڑی ہے، تم جو یہ کہتے تھے ہر وقت میں کہ
آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اے بیٹے، میں نے جو ہے ایک کھڑے میں، ایک جو ہے برتن میں میں نے سونے کے سکے بھر کر کے میں نے دیوار میں دبا دی ہے، لہذا یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ان دیواروں میں سے کس جگہ دفن کر دیا ہوں، وہ جو معلوم نہیں ہے۔ میرے انتقال کے بعد جب تمہیں کوئی ایسی حاجت پڑ جائے، ضرورت پیش آ جائے، تو تم اس جگہ کو ڈھونڈ کر کے اور دیوار کو توڑ کر کے اور وہ نکال کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لینا۔ الغرض یہ بڑے میاں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے انتقال کے بعد آج تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انتقال کے کچھ گھڑی میں دعائیں کم اور دیگر باتیں کم، فوراً یہ بات شروع ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ میں تو ایسا بھی ہوتا ہے، جنازہ تیار ہے، نہلا رہے ہیں، ادھر وراثت کی بات ہو رہی ہے، ادھر مال و تقسیم کی بات ہو رہی ہے، ادھر مال کا بٹورے کی بات چل رہی ہے۔ اس طرح کے بھی آج ماحول ہو چکے ہیں اکثر جگہ میں۔ میرے عزیز دوست، الغرض یہ دفن کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں ابو جان نے جو سکے رکھے ہیں سونے کے، دیوار میں دفن کیے ہیں، لہذا دیوار کو توڑنا شروع کرتے ہیں، پورے مکانات کو توڑ دیتے ہیں، ڈھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ایک گھڑا ملتا ہے، اب انہیں بہت خوشی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے گھڑے کو اٹھاتا ہے، ڈھکن کو کھولتا ہے، کھولنے کے بعد اس میں ایک پرچہ لکھا ہوا تھا، ایک پرچہ ملتا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر دم ہے اور ہمت ہے، پہلے جیسے دوبارہ اس مکان کی تعمیر کر کے دکھاؤ۔ میرے عزیز دوستو، حقیقت یہی ہے کہ انسان یہی کہے گی، یعنی آپ کی اولادیں یہی کہے گی، بیٹا یہی کہیں گے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ ارے غنیمت سمجھو، ایسے نرم نازک تم پیدا ہوئے تھے، اگر کوئی ہاتھ بھی جوڑ سے دبا دیتا تم پیس جاتے، تم جو ہے مسل جاتے۔ ایسے حالات میں، ایسے نرم نازک دور میں تمہیں پالا پرورش کیا، نوجوان کیا، تعلیم و تربیت کی، شادی بیاہ کرا دیا، اور آج تمہارے بازو میں تمہارے طاقت۔ ارے تمہاری محبت میں تمہارے ماں باپ نے اپنے سبھی دوست احباب کو قربانی دے کر کے باہر کمانے گئے، محنت مزدوری کیے، اور کس لیے؟ یہی آل اولاد کے لیے۔ اور آج تم یہ کہتے ہو تم نے میرے لیے کیا کیا؟ الغرض میں عرض کر رہا تھا جس پر حج فرض ہے، اور جو یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ اگر ہم نے زمین کا ایک ٹکڑا بیچ دیں گے تو ہماری اولاد کیا کہے گی، میری اولاد کے لیے کیا رہ جائے گا۔ یاد رکھیں، اولاد کے بارے میں آپ کا اتنا ہی پوچھ کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ نمبر 1 میں نام کیسا رکھا، دوسرے میں تعلیم تربیت دی، تیسرے نمبر پر آپ نے اس کا نکاح اچھے گھرانے میں کیا کہ نہیں، یہی سوال ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کتنے جائیداد چھوڑ کر کے آئے ہیں، کتنے سارے کاروبار و تجارات کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، جن صاحب ایمان کے اوپر حج فرض ہے وہ دار رسول کا حج کرے، اور نہیں کرنے پر کل قیامت کے دن بارگاہ رب العالمین میں پوچھا جائے گا، اور جب پوچھا جائے گا میرے دوستو، اس وقت میں جواب دینا اس صاحب ایمان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ الغرض یہ میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حج ہے مذہب اسلام کا 5واں رکن میں سے، ارکان اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ 5واں رکن ہے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک صاحب ایمان حج کر کے آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جو صاحب ایمان جب وہ اللہ کی رضا کے لیے حج کر کے آتے ہیں تو وہ اس حالت میں اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ گویا کہ جب حج کر کے لوٹتا ہے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یوں آتا ہے احادیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے اور جب عرفات کے میدان میں حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں، اللہم لبیک
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب یہ آواز لگاتے ہیں یہ صدائیں سے وہ میدان میں یہ آواز گونجتی ہے. ہر ایک صاحب ایمان امیر و غریب یتیم و بیوہ بے کس ہر حالت میں بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے ہیں. سب کے ایک ہی لباس ہے, سب کے ایک ہی پہناوا ہے. جو ہے ایسے حالت میں جب اس عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اور یہ آواز جب لگاتے ہیں اللہ لبیک اللہم لبیک, جب یہ آواز بار بار لگاتے ہیں اللہ رب العالمین فرشتوں سے عرض کرتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو بڑے بڑے وقت کے حکمراں ہیں, بڑے بڑے تجارت کرنے والے ہیں, بڑے بڑے امیر اور امراء ہیں. آج دیکھیے ایک ہی لباس پہنے ہوئے ہیں, ننگے پاؤں ہیں, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, سوائے ایک احرام کے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور آج وہ مجھے پکار رہے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہو ان تمام حجاج کرام کو گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. الغرض میرے دوستو گویا